ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں یا ایسی اخلاقی برائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اگر انسان کے اندر موجود ہوں تو وہ اس کو دنیاوی زندگی اور آخروی زندگی دونوں میں ہی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم جس اخلاقی برائی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے جھوٹ، جو کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بولنا اپنا معمول سمجھتا ہے۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جھوٹ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری دنیا کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی بہت زیادہ اس سے نقصان پہنچے گا اور ہماری تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو جھوٹ ایک ایسا کام ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب انسان کسی کی بات کو اس کی تحقیق کے مطابق بیان کرے تو یہ سچائی کہلاتی ہے۔ حقیقت کو چھپانا اور سننے والے کو دھوکہ دینا جھوٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ جو بات سچ ہو اس کو چھپا دیا جائے اور سننے والے کو دھوکہ دیا جائے تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ تمام مہذب معاشروں اور جسمانی تعلیمات میں جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد بری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور سچائی نیکی کی طرف لے چلتی ہے اور نیکی جنت کا رستہ دکھاتی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان فرمائیں تو ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھوٹ نہ بولنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کا تعلق صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ تندرست انسان کا اپنی بیماری کے لیے جھوٹی درخواست دینا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا، جھوٹی سفارش کرنا، مذاق میں جھوٹ بولنا یا کسی پر جھوٹا مقدمہ بنا دینا، کوئی چیز فروخت کرتے وقت جھوٹ بولنا اور کسی کی غلط حاضری لگوانا، موبائل یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے خلاف واقعہ بات کی تشہیر کرنا، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے معاملات جن میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جھوٹ کو شامل کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جھوٹ میں شامل ہوتی ہیں۔ جھوٹ اتنی بری عادت ہے کہ اسلام سے پہلے جب لوگوں میں کئی برائیاں موجود تھی، اس کے باوجود وہ جھوٹ سے بچا کرتے تھے اور اس کو بری عادت سمجھتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جب تجارت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں اس قدر دیانتداری سے کام لیتے کہ اہل عرب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو دشمن ہونے کے باوجود ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہی کہا
کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا معاشرے میں عزت کو کھو دیتا ہے۔ ہم وقتی تو جھوٹ بول کر اپنی اس برائی کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اور ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں اور کیا سچ بول رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور وہ اپنی معاشرے میں عزت کو کھو دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو خود پر بھی اعتماد نہیں رہتا اور وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیشہ سچائی کی ہی عادت اپنانی چاہیے۔ خاص طور پر اپنے ماں باپ سے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو بچے اپنے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں وہ زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ پہلا اصول اپنانا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹ بولنے سے ہم وقتی دنیا کا فائدہ تو حاصل کر لیں گے، لیکن ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں ڈیلی بیسس پہ یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا میں جھوٹ بولتی ہوں، میں نے کس بات کے لیے جھوٹ بولا، اور اگر میں اس بات کے لیے سچ بولوں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر جھوٹ بولوں گی تو اس کے ساتھ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ جیسی اخلاقی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔